ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 7 ربیع الثانی سن 1445 ہجری پہلی مرتبہ فیصل آباد شہر کے اس سیرت انسٹیٹیوٹ میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں شکر گزار ہوں وفاق المدارس العربیہ پاکستان پنجاب کے معاون ناظم اور جامعہ دارالقرآن فیصل آباد کے استاد الحدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جو اس ادارے میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنے، اور انہوں نے اس ادارے میں آنے کی مجھے دعوت دی، اور اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب سے یہ پہلی ملاقات تعارف کے ساتھ، اور جب اس ادارے کو میں نے آ کر یہاں دیکھا اور پھر جو کچھ اس کی تفصیلات سنی اور یہاں وہ دکھائی بھی گئی، تو واقعہ یہ ہے کہ دل سے بڑی دعائیں نکلی، اور یہ میری زندگی کا ایک یادگار دن ہے۔ فیصل آباد تو میں بہت آیا، فیصل آباد سے میرا بہت بچپن سے تعلق رہا ہے، لیکن آج کے اس سفر میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے، اور یہ ادارہ ایک نئی دریافت ہے، اور حضرت مولانا ایک نئی دریافت ہے، اور یہاں آ کر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس سے پہلے کیوں نہیں آیا، مجھے اس سے پہلے آنا چاہیے، لیکن اللہ کے علم میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ایسا ادارہ جو صرف اپنا مقصد ہی جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنائے، ایسے ادارے اور ایسے افراد دنیا میں بہت ہوں گے، مگر کم از کم میرے علم میں نہیں تھا جنہوں نے اپنی زندگی کا پورا مقصد ہی سیرت طیبہ کو بنایا، اور وہ فیصل آباد میں ایک ایسا ادارہ بھی موجود ہے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہے اور خلاصہ کائنات ہے، روح کائنات ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصود کائنات ہیں، ان کی سیرت طیبہ کو مقصود بنانا اور ان کی سیرت طیبہ کو اپنا موضوع بنانا اور اپنی حیات کا سب سے بڑا مقصد بنا لینا، یہ میں سمجھتا ہوں گویا کائنات کو مقصد بنانا ہے۔ تو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میرے عزیز بچوں اتنی اہم ہے کہ جیسے ابھی ابتدائی اس تعارف میں کہا گیا، میرے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو جاننا کہ ہم کون ہیں، اور ہمیں اپنے بارے میں پہچاننا کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں، یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور پہچاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی اللہ نے یہ کائنات بنائی، اور ہمیں اور آپ کو اللہ نے وجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا کیا۔ اس لیے حضور کی سیرت کو جاننا اور حضور کی سیرت کو پہچاننا اور جاننے کے بعد اس کو اپنانا، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ بچپن سے ہی دل و دماغ میں سیرت طیبہ آ جائے تو انشاءاللہ یہ بچپن کی چیز پھر بچپن تک جاتی ہے، یعنی بچپن میں جو چیز انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے وہ 55 سال بلکہ
پوری زندگی جاتی ہے۔ نام مبارک اس کے دماغ میں بٹھا دیا، حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کی سنت، حضور علیہ السلام کا طریقہ، تو یہ سب کچھ بھی بھول جائے لیکن انشاءاللہ 70-80 سال کی عمر تک اس بات کو نہیں بھولے گا جو اس نے 4-5 سال کی عمر میں یاد کر لی۔ تو یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ اصل میں افراد سازی کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی اہم ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور معتبر اور مستند کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلا باب قائم کیا وہ تو اگرچہ اس عنوان کا قائم کیا کہ حضور علیہ السلام پر آسمان سے وحی کیسے آتی تھی، قرآن کا نزول کیسے ہوا، مگر اس میں جو سب سے طویل روایت لائے ہیں، جو ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں، وہ لائے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہے، اور وہ حدیث لائے ہیں جس میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرما رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت یہ تھی، انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم، کہ حضور علیہ السلام تو رشتہ داروں سے رشتے جوڑا کرتے تھے، حضور علیہ السلام تو جو نہیں کما سکتا تھا کما کر دیا کرتے تھے، بوجھ والوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، حق کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ تو یہ سیرت سب سے پہلے بیان کی ہے، تمام مسائل اور احکام بعد میں بیان کیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہلے بیان کر کے یہ پیغام دے دیا کہ اصل چیز جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس ادارے میں الحمدللہ جو اس ادارے کا مقصد اور یہ میری معلومات میں اضافہ ہے، اور میں مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب کا ان کے تمام رفقا کا شکر گزار ہوں اور دن کی عطا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید ترقیات اور قبولیتوں سے نوازے اور اللہ تعالی برکتوں سے نوازے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی دین کی روح ہے، پورے قرآن و سنت کی اور تمام علوم دینیہ کی جو بنیاد اور روح ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے جب اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں اور مشرکین کے سامنے اپنی سیرت کو بطور دلیل سب سے پہلے بیان کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کچھ اور نہیں پہلے بیان کیا، سب سے پہلے یہ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ تو اپنا کردار، اپنا کریکٹر حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ نہیں فرمایا میرے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ اللہ نے میرے اوپر یہ وحی اتاری ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر نہیں ان کو سنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کردار، اپنی سیرت کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں اور انہی جگہوں میں، انہی علاقوں میں، انہی پہاڑوں میں، اسی مکہ پہاڑی شہر میں گزرا، میرا دن رات تم نے دیکھا ہے، صبح و شام دیکھی ہے، میرے معاملات کو آپ نے دیکھا ہے، میری زندگی میں کچھ ایسا دیکھا ہے جہاں انگلی رکھ سکو؟ تو سب نے جواب میں کہا کہ نہیں، ہم نے کوئی ایسا خلا نہیں دیکھا جس پر ہم انگلی رکھ سکیں۔ تو سیرت طیبہ ہی حضور علیہ السلام نے اپنے نبی اور پیغمبر ہونے کی دلیل کے طور پر سب سے پہلے اپنی سیرت کو پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا اور اپنے کریکٹر کو پیش کیا۔ تو اس لحاظ سے دنیا میں جو انقلاب پیدا کیا ہے وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیرت سے کیا، اپنے کردار سے کیا۔ اس لیے بڑے سے بڑا دشمن بھی ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی کام پر انگلی نہیں رکھ سکا، کہیں پر وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ بات انہوں نے غلط کہا کچھ تھا، کیا کچھ ہے، یہ بات انہوں نے ٹھیک نہیں کی تھی، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اعتراف دشمنان اسلام نے بھی اور اعداء دین نے بھی کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کی روشنی ہی اصل روشنی ہے، حقیقی روشنی ہے اور دائمی روشنی ہے اور ابدی روشنی ہے، اور یہ بہت بڑی عظیم خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے اور اپنے مقاصد حسنہ میں کامیاب فرمائے۔ ہم بھی انشاءاللہ اس ادارے سے اور مفتی صاحب سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے اور ان کی صلاحیتوں سے، کاوشوں سے اور ان کی محنتوں سے انشاءاللہ وفاق المدارس بھی انشاءاللہ ان کی خدمات حاصل کرے گا، اور ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ وفاق سے ملحق جو مدارس ہیں ان کے طلباء میں اور طالبات میں بھی
इस सीरत की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया। अन्तस्सलाम व मिन्कस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बिग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरि उलूमिल क़ुरआन व सुन्नह। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरि उलूमिल वही। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरि उलूमिस सीरा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरि उलूमिस सीरा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना व हयातना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना व हयातना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना व हयातना बिस सीरतिन नबविय्या। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना। अल्लाहुम्मा अह्यिना कमा अह्यैतस सहाबा वत ताबिईन। अल्लाहुम्मा अह्यिना कमा अह्यैतस सहाबा वत ताबिईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका।